سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 5 فروری 630 15 شوال 8 ہجری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور اوطاس کے مقامات پر خونریز مارکے لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بے نیام خالد بن ولید شدید زخمی ہو گئے تھے، اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنی اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے خالد کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ مارکا تھا جس میں علی، ابو بکر، عمر اور عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلے ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلے بنو حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربہ کار اور منجا ہوا سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور اوطاس کے مارکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے 1-2 دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے، جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھا تو آپ نے خالد کے زخموں پر پھونکیں ماری۔ خالد نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالی عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے۔ ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حملے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا، بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جگرانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخموں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جارانہ کے پڑاؤ ہی میں تھے کہ ان کے دشمن قبیلے حوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ حوازن پر یہ افتادہ آ پڑی تھی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا اور ان کا بہت سا مالی اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا
کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پالی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اللہ کا رسول ہے؟ وفد کے قائد نے پوچھا کہ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا کہ تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے۔ وفد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے، اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا۔ اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف کی طرف سے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھے جو گڈریوں اور شتربانوں کے بیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ نہ کر دیں۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا، اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دو گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ بن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، مالک بن عوف نے کہا۔ اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلے ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام قبول کیوں کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا تھا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا، اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے۔ دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کے باہر نکل جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے۔
سوچتی ہوں کہ کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا، اللہ کو یاد کرتی ہوں تو آواز نہیں نکلتی، لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہوتا جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے۔ امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہو جاتا ہے، امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے، اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں، اس عورت کے خاوند نے کہا۔ مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے کہ تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو۔ لوہے تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا، خاوند نے کہا۔ تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی؟ شاید اچھی ہی ہو، بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا، جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کیا کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں، میں بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے۔ پھر سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا، اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا، یہ بھی سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا۔ یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھ آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ ابھر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی، اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا، یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن و حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔
عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت قائم کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانواد رسول اور خصوصاً بنی فاطمہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن اسما کا فرزند تھا، ایک پہاڑ کی طرح سینہ تان کر اس ظلم و ستم کے آگے آ گیا۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی افواج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے زنگباری بھی کرائی، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خونریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا، جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے اس کو نہ اتارا۔ عبداللہ کی والدہ اسما بنت ابی بکر جو اس وقت ضعیف تھیں اور نابینا بھی تھیں، لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر آئیں جہاں ان کے فرزند کی ناش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی خلافت کے زیر نگین آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ خلیفہ نے ان کے سرکوبی کے لیے بھی حجاج کو ہی مامور کر دیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دست راست ہوا کرتا تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، جس نے بعد میں اپنے چچا حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثالیں پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔